بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، غامدی صاحب سے ہم نے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اسلامی تہذیب کیا ہوتی ہے، کیسے وجود پذیر ہوتی ہے، سررشتے اور بنیاد کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، اور اس تہذیب کے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ 3 عناصر زیر بحث آئے تھے، 2 پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، آج تیسرے کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ کچھ پچھلے کے متعلق بھی سوالات ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ سابق ہمارے سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حفظ فروج پر ہم نے آپ سے جانا تھا، حفظ مراتب زیر بحث آیا۔ ایک سوال میں ابتدا میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت جو ایک عالمی سطح پر مسلمانوں اور دنیا کے اندر جو مختلف تہذیبیں ہیں، ان میں ایک کشمکش، ایک پوائنٹ آف کانفلکٹ نظر آتا ہے، وہ حفظ مراتب میں ہمارے ہاں ہماری تہذیب میں جو دینی شخصیات کے بارے میں ایک تصور ہے، ہم انبیاء کو ایک جگہ پر فائز کرتے ہیں، اسی طرح ان کا نام لیتے ہیں یا ان پر کہیں پر گفتگو ہوتی ہے تو اس کے اندر اسی حفظ مراتب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ ہم مغرب کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے پیغمبر اسلام کے بارے میں عام طور پر جب گفتگو ہوتی ہے اس کو بھی ملحوظ نہیں رکھا جاتا، اور ہمارے لیے بڑا دل آزاری کا باعث یہ چیز بنتی ہے۔ پوچھنا آپ سے میں چاہتا ہوں کہ ہماری تہذیب میں جو دینی مقدسات ہیں، دینی شاعر ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک مرتبہ، ایک ان کی نوعیت کی رعایت سے گفتگو کی جاتی ہے، جبکہ موجودہ دنیا اس کو بھی ماننے پر تیار نہیں ہے۔ کیا یہ فرق حقیقتاً موجود ہے ہماری تہذیب میں، اور کیا ہونا بھی چاہیے؟ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حفظ مراتب میں ہر طرح کے مراتب شامل ہیں۔ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ جتنے رشتے بھی ہمارے پیدا ہوتے ہیں ان میں کچھ رشتوں کو ہم بزرگی کے مقام پر رکھتے ہیں، اور کچھ رشتے ہیں جو ہماری شفقت کا تقاضا کرتے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں۔ ایک شخص دادا بن گیا ہے، نانا بن گیا ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، یہ سارے تعلقات رشتوں کو پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہمارے پروردگار کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ سب سے بڑا رشتہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے، منعم حقیقی ہے، اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ میں جس کو ماں سمجھتا ہوں اسی کے لیے میں مرتبہ بھی مانوں گا، جس کو باپ کی جگہ دیتا ہوں اسی کے لیے کوئی رتبہ بھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر میں مانتا ہی نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ پیدا ہی نہیں ہوا، مجھے اس کی معرفت عطا ہی نہیں ہوئی، میں اس کے بارے میں الہات کے تصورات رکھتا ہوں، تو میں کیوں عزت کروں گا، کیوں احترام کروں گا؟ اس لیے کہ میرے لیے تو کوئی ایسی ہستی موجود ہی نہیں ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ 2 ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ ہم یہ مانیں کہ یہ کائنات اس علیم و حکیم ہستی کی تخلیق ہے جس کو مذہب نے اللہ کے نام سے متعارف کرایا ہے، اور دوسرے یہ کہ جس طرح فلسفے میں، علم میں جو کچھ مانا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہی کائنات ہے جو ہمیں تخلیق کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ در حقیقت اس کائنات کے اندر چھپی ہوئی قوتیں ہیں جن کا ظہور زندگی اور حرارت اور شعور کی صورت میں ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 تصورات ہیں۔ اگر تصور وہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ علیم و حکیم ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہی ہمارا معبود ہے، تو یہ بڑا مرتبہ ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا لحاظ کیوں نہیں کریں گے؟ پیغمبر کون ہے؟ وہ اسی پروردگار کا نمائندہ ہے، اسی پروردگار نے اس کو ہماری رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہم انسانوں کے اندر سے خدائی انتخاب ہوا ہے۔ خدائی انتخاب کے بعد خود ذرا قرآن مجید کو دیکھیے کہ پیغمبر کے لیے کیا آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے سامنے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ان کے بلانے کو عام آدمی کا بلانا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اگر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو دل میں بھی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی چاہیے، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کا ادب، پیغمبر کا مرتبہ، پیغمبر کی شان، پیغمبر سے ہمارا تعلق خود ہمارے پروردگار نے متعین کیا ہے۔ تو ہم جب پروردگار کو مانیں گے تو پروردگار کے لیے بھی ہمارے جذبات ہوں گے، اور اس کو بھی ہم اس کے مرتبے پر رکھ کر اس کا ذکر کریں گے۔ وہ ہمارے ہاں کوئی ایسی ہستی تو نہیں ہو سکتا کہ بیٹھے تو مان لیا، اٹھے تو مذاق اڑا دیا۔ ایک ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے بات بھی کریں گے، محبت کا اظہار بھی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بے تکلفی سے کوئی دعا مناجات بھی کر لیں، لیکن بہرحال پوری عزت کے ساتھ اور اس جگہ رکھ کر جہاں ایک علیم و حکیم ہستی کو اور اپنے خالق کو رکھنا چاہیے۔
اپنے معبود کو رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے ساتھ جو تعلقات کی بنیادیں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، یعنی پرستش بھی اسی کی ہے، اطاعت بھی اسی کی ہے، اور شکر گزاری کا حقیقی جذبہ بھی اسی کے لیے ہے، اس لیے کہ وہی ہے جس نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ یہ زندگی دی ہے تو اس نے دی ہے، شعور دیا ہے تو اس نے دی ہے، حیات ابدی کا وعدہ کیا ہے تو اس نے کیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کے جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ ہے اسی طرح اللہ کے پیغمبر کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ ہماری تہذیب میں یہ جو حفظ مراتب کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ان سب چیزوں کا احاطہ کرتا ہے جو کسی نہ کسی درجے میں بھی رتبے اور مرتبے کے ذیل میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ ماں کو ہم ماں کی جگہ رکھیں گے، باپ کو باپ کی جگہ رکھیں گے، استاد کو استاد کی جگہ رکھیں گے، پیغمبر کو پیغمبر کی جگہ رکھیں گے، اور اپنے پروردگار کو اپنے منعم حقیقی اس کی جگہ پر رکھیں گے۔ اسی وجہ سے جو عقلی محبت پیدا ہوتی ہے رشتوں کے ساتھ، اس میں بھی ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان اور عقیدے کے طور پر بھی یہ ہمارے ایک ایک پہلو کا احاطہ کرتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب ہماری معاشرت بنتا ہے، ہماری تہذیب بنتا ہے تو اس میں سب سے نمایاں چیز بن جاتا ہے۔ تو فرق مراتب میں اگر ہم نے کسی کو بڑی جگہ دینی ہے تو سب سے بڑی جگہ کس کی ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر ہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا۔ اچھا، اس میں ہم سب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حفظ مراتب کے اندر آپ اس چیز کا شعور رکھیں گے کہ اس بندے کا کیا مرتبہ ہے میرے ورلڈ ویو میں، اس لحاظ سے میں اس کے ساتھ بیہیو کروں گا، لیکن اس کے مقابل میں جو تہذیب ہے اس کا یہ مقدمہ ہے کہ آپ کا جو کچھ بھی مقدمہ ہے اپنے کسی مقدس ہستی کے بارے میں، وہ آپ کے ایک سسٹمیٹک نالج کے اندر آپ نے اس کو وہاں پلیس کر لیا ہے۔ ہم اس کو وہاں پر پلیس نہیں کرتے تو ہم کیسے اس شخص کی وہ رعایت کریں گے جو آپ کے دل میں ہے؟ بالکل آپ بھی یہی کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہمارے قلوب و اذہان میں گائے ماتا کی ایک خاص اہمیت اور حیثیت ہے، آپ کے لیے تو وہ ایک چلتا ہوا جانور ہے، آپ اس کو ذبح بھی کریں گے، اس سے دودھ بھی نکالیں گے، لیکن ہمارے ہاں تو مقدسات میں شامل۔ تو جب ہمارے مقدسات آپ کے لیے اس طرح حفظ مراتب میں، مخاطبت میں احترام کا باعث نہیں بنتے تو آپ کے ہمارے لیے کیوں بنے؟ میں نے اس لیے اس طرح کا کبھی کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تو ہمیشہ سے یہ نقطہ نظر ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی روایت کے مطابق معاملہ کرنا ہے۔ پیغمبر ہیں تو پیغمبر کے ساتھ، صحابہ ہیں تو صحابہ کے ساتھ، دوسرے بزرگ ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، بڑے علماء ہیں، اسی طرح ماں باپ جتنے رشتے ہیں، دوسرے آدمی سے ہم زیادہ سے زیادہ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بد تہذیبی کا رویہ اختیار نہ کرے، اس لیے کہ یہ چیز تو باہمی تعلقات کا حسن ہے۔ یعنی میں یہ مطالبہ تو کسی دوسرے سے نہیں کر سکتا کہ وہ میرے باپ کو باپ سمجھے یا میری ماں کو ماں سمجھے، لیکن یہ کہ وہ ایسا کوئی رویہ اختیار نہ کرے جو میرے لیے دل آزاری کا باعث بنے۔ یہی بات مجھے بھی کرنی چاہیے۔ تو ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی لوگ کسی کو مقدس سمجھتے ہیں یا کسی کو کوئی خاص اہمیت دیتے ہیں تو ہم ان کا مزے کا نہ اڑائیں، ان کے بارے میں کوئی برا رویہ یا برا طریقہ اختیار نہ کریں۔ جو کچھ بھی دوسرے کے احساسات خیالات ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسرے کے جذبات احساسات کا لحاظ کرتے ہوئے اگر تنقید بھی کرنی پڑے، اور بعض اوقات کرنی پڑتی ہے، تو دوسرے کے جذبات اور احساسات کا لحاظ کرتے ہوئے تنقید کریں۔ یہ تو عام اخلاقی اصول ہیں، انہی کا مطالبہ ہم اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کرتے ہیں، انہی کا مطالبہ ساری دنیا سے کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے تو یہ کبھی نہیں چاہا کہ اس معاملے میں جو رویہ ہمارا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ یا پیغمبروں کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ یا ائمہ کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ، وہ ساری دنیا اختیار کر رہے۔ ہم تو اپنی بات کہیں گے، اس کے دلائل دیں گے، اور اپنی تہذیبی روایت کے طور پر اس کو قائم رکھنے کی صحیح کریں گے۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو حفظ مراتب سے اوضاع وجود میں آتے ہیں، ایک ظاہرہ وجود میں آتا ہے، ظاہری بات ہے جب بھی کوئی چیز نظریے کی سطح پر ہوگی، وہ فکر کی سطح پر ہوگی، وہ عمل میں ڈھلے گی، کچھ اعمال، کچھ مظاہر اس کے سامنے آئیں گے۔ ایک بڑے سماجی مفکر کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ بر صغیر کے اندر یہ جو آپ کو عدم اور احترام کی روایتیں نظر آتی ہیں، یہ اصل میں مغلیہ جو محلات تھے، وہ جو رہن سہن تھا، وہ جو روزمرہ تھی، یہ اس کا پرتو ہے۔ بادشاہ دربار میں آتا تھا، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو گویا کسی بڑے کے آنے پر کھڑا ہو جانا، کسی بڑے کو دیکھ کے رستہ بدل لینا، ننگے سر اس کے سامنے نہ آنا، یہ جتنے مظاہر ہیں یہ اصل میں ہمارے ہاں جو مغلیہ دور کی ایک روزمرہ تھی اس سے پیدا ہوئے ہیں،
ورنہ عالم اسلام کے اندر خود حفظ مراتب کے جو مظاہر ہیں عربوں کے اندر جائیں بالکل مختلف ہیں، افریقہ میں بالکل مختلف ہیں. تو ہماری تہذیبی روایت میں یہ سررشتہ بنیادی نظری کے طور پہ موجود تھا یا اس کے جو مظاہر ہیں وہ بھی ہم پوری دنیا میں لے کے پھرتے رہے اس طرح؟ تہذیبی روایت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے، جیسے کہ والدین کے بارے میں حسن سلوک کرنا ہے. تو قرآن مجید جب کوئی بات بیان کرے گا وہ اسی اجمال سے بیان کر دے گا. اس کے اوضاع اور مظاہر کیا ہوں گے وہ ہر علاقے کے لحاظ سے ہوتے ہیں. اگر ہمارے ہاں کوئی اوضاع ہماری تاریخ سے پیدا ہو گئے ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو مسلمانوں کی تہذیب ہے یا جس تہذیب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے 3 واضح حصے ہیں. ایک وہ جس کو عالم عرب کہا جاتا ہے، جی. دوسرے وہ جس کو عجم کہا جاتا ہے، جس میں ایران ہے، افغانستان ہے اور اس سے اوپر کے بعض ماوراء علاقے ہیں النہر یہ سارے. جیسے ماوراء النہر میں، اور اسی طریقے سے وہ ریاستیں جو سوویت یونین کا حصہ رہی ہیں، اور اس کے بعد بر صغیر ہے. تو یہ 3 بڑی تہذیبی روایتیں ہیں. ان میں بہت کچھ فرق ہے، آداب کا فرق ہے، اوضاع کا فرق ہے، مظاہر کا فرق ہے، وہ رہے گا. لیکن میں اگر ان میں پیدا ہوا ہوں تو میں تو اپنے ہی اوضاع کا پابند رہوں، مجھے وہی اچھے لگیں گے. جس کو وضع داری کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ بھئی ہمارا ایک لباس ہے، رہن سہن کا ایک طریقہ ہے، ملنے جلنے کے کچھ آداب ہیں، ہم انہی کی پیروی کریں گے، الا یہ کہ ان میں کوئی چیز دین کے خلاف ہو، یا وقت کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ یہ چیز تو علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے، یا یہ معلوم ہو کہ یہ کسی بڑی مشقت کا ذریعہ بن رہی ہے، تو اس میں تدریجی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے کتنی چیزیں ہیں جو آج سے 100 سال پہلے ہماری تہذیبی روایت کے مظاہر میں شامل تھیں، جی. آج وہ اس طرح شامل نہیں ہیں. اس طرح کی تبدیلیاں، اس طرح کے تغیرات ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن مجھ سے یہ تقاضا کیا جائے کہ میں اوضاع میں عرب کی پیروی کروں، یا میں عجم کی پیروی کروں، یا عجم میری پیروی کرے، عرب میری پیروی کریں، یہ نہیں ہو سکتا. تہذیبی اوضاع یعنی وہ صورتیں جو پیدا ہو جاتی ہیں کسی کام کو، یعنی میں نے کہا ادب سے پیش آنا چاہیے. ادب سے پیش آنے کے طریقے کیا ہوں گے؟ تو یہ ہر علاقے کے لحاظ سے، ہر قوم کے لحاظ سے، اس کے پس منظر، اس کی تاریخ، یہ ساری چیزیں مل کے بنا دیتی ہے. اس لیے ان میں یہ تقاضا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سب لوگ ایک طریقے سے سوچیں اور ایک طریقے سے بات کریں اور ایک طریقے کے الفاظ بولیں، ایک طریقے سے اٹھیں، ایک طریقے سے بیٹھیں. انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا تنوع رکھا ہے، یہ علم کا بھی ہے، فکر کا بھی ہے، اوضاع کا بھی ہے، رہن سہن کا بھی ہے. ایسے ہی رہے گا، یہی دنیا کا حسن ہے. ٹھیک. اگر ہم صاحب ایک مثال ذہن میں آئی، ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کی جو برصغیر کی تہذیب ہے اس میں مقدسات کا احترام ہے، مقدس کتابیں ہوں گی، آپ اس کو جزدان میں لپیٹیں گے، طاق میں رکھیں گے، اس کے باقاعدہ ریل بنے ہوئے ہوں گے. لیکن آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں عرب ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے بالکل اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں. اب ہمارے لیے تو ایک بالکل یہ لگتا ہے کہ تہذیبی اعتبار سے خلاف ادب چیز ہے، لیکن ان کے اس کا کوئی شعور ہی نہیں ہوتا اس بات. ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی دنیا بھر میں مختلف اقوام میں، مختلف برادریوں میں، قبیلوں میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب تک میں ایسا فرق واقع ہو جاتا ہے. ہمارے دیہات میں بزرگوں کے آنے پر جو رویے اختیار کیے جاتے تھے، میں اب وہ شہروں میں نہیں دیکھتا. تو یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور ان میں جو کچھ بھی مختلف روایات ہوں ان کو گوارا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ اچھا نہ لگے کہ اللہ کی کتاب کو آپ نے زمین پر رکھ دیا، یا میں نے خود دیکھا کہ بعض موقعوں کے اوپر لوگ بہت اطمینان سے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، وہ حرم میں آرام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ٹانگیں پھیلا دی. ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جتنے اس طرح کے فرق ہیں ان کو آپ موضوع بحث بھی نہیں بناتے، لیکن جو آپ نے خود طے کر لیا ہے کہ آپ کے آداب کیا ہیں، ان کے ساتھ آپ کی ایک وابستگی ہوتی ہے. تہذیب کہتے کس کو ہے؟ یعنی وہ آداب جو اصل میں آپ کی روایت بن چکے ہوتے ہیں، آپ کا عرف بن چکے ہوتے ہیں، ان سے آپ کا ایک جذباتی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اس سے ہٹ کے کوئی کام کرنا آپ کو اچھا نہیں لگتا. اسی کو تہذیبی روایات کہا جاتا ہے. تو اس فرق کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا چاہیے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب یہ تہذیبی روایت کی تعلیم کیسے دی جائے؟ ہم فکر کو تو نصاب میں، کتاب میں، تقریر میں، واعظ میں موضوع بنا لیتے ہیں، لٹریچر میں آ جاتا ہے، لوگوں کے ہاں اہل دانش اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن تہذیبی روایت جو ہے وہ تو کوئی ظاہری بات ہے لکھی پڑھی ہوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی نصاب کی چیز نہیں ہوتی، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا. نسلوں میں تہذیبی روایت کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے، اس کا میکینزم کیا ہے؟ 2 ہی چیزیں. ایک یہ کہ جو آپ کی غیر رسمی قیادت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو اپنائے رکھتی ہے، وہ چھوڑنا شروع کر دے تو تہذیبی روایت میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کی قیادت کہاں پائی جاتی ہے؟ علماء میں، دانشوروں میں اور سیاسی رہنماؤں میں. 3 ہی جگہ پر پائی جائے گی. اگر کسی موقع کے اوپر سیاسی رہنما
اقتدار میں آ گئے ہیں اور اقتدار کی قوت بھی کسی تہذیب کو حاصل ہو گئی ہے تو پھر وہ تہذیب عالمی تہذیب بننے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات مانی جاتی ہے کہ سیاسی قوت کے بغیر کوئی تہذیب اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ یعنی جیسے ہی سیاسی قوت کا خاتمہ ہوتا ہے تو تہذیب بھی بحران میں مبتلا ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ معاشرے کا کلمینیشن تو سیاسی قوت ہی پہ ہوتا ہے۔ ہماری سیاسی قوت عالمی سطح کی قوت نہیں رہی، یہ اب دنیا میں 49-50 ملکوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ان ملکوں کے اندر بھی کسی برتری کے مقام پر نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بس نظم چلانے کا ایک بندوبست کر لیا گیا ہے۔ تہذیبی لحاظ سے اس وقت مغربی تہذیب دنیا پر حکومت کر رہی ہے، اس کا علم بھی حکومت کر رہا ہے، اس کی ایجادات بھی حکومت کر رہی ہیں، اور سیاسی لحاظ سے بھی اس کو قوت حاصل ہے۔ تو اس لیے یہ بحران ہے۔ اس میں اگر آپ کسی چیز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہی ہوگا کہ جتنی حد تک علماء اس کی پابندی کریں گے، دانشور کریں گے، سیاسی رہنما کریں گے، وہ قائم رہے گی۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ لباس میں کتنے تغیرات آئے، لیکن ہمارے رہنماؤں میں جو خواتین سامنے آئیں انہوں نے بھی ایک خاص طرح کے لباس کا اہتمام کر کے اس روایت کی قدر و منزلت کو قائم رکھا۔ وہ اس کو اتار بھی سکتی تھی، اس لیے ایک ہے بہت کچھ اتر چکا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بعض خواتین نے اس کا لحاظ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیاست میں ہے، یعنی ممکن ہے کہ وہ سیاست میں نہ ہوتی، رہنمائی کے مقام پر نہ ہوتی تو ایسا نہ کرتی۔ اسی طرح علماء کے بارے میں آپ دیکھیے کہ کتنے کچھ تغیرات اور تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن وہ اب بھی اپنا لباس، اپنا رہن سہن، جوتوں تک کے انتخاب میں ایک خاص انفرادیت رکھتے ہیں۔ ہم نے بہت سے علماء کو دیکھا انہوں نے آخر تک اپنی وزاداری کو قائم رکھا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، تاہم وہ جو ایک تہذیبی قوت ہوتی ہے وہ چونکہ ختم ہو چکی ہے، تو اس لیے اب ظاہر ہے کہ اس کے کچھ آثار اور علامات آپ کو نظر آتی رہتی ہیں۔ بحثیت مجموعی تو ایک بحران کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس طرح کے بحران کے دور میں کسی چیز کو بھی زبردستی قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ ٹھیک، ہم سے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بحران کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ایک امید کی روشنی، ایک مثبت چیز جو آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، ہم 8-10 سال ملیشیا میں رہے، کہ چھوٹے بچوں کی سطح پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تہذیبی روایت، بالخصوص جو حفظ مراتب کی، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں ہم جاتے تھے، چھوٹے بچے آتے تھے، سلام کرتے تھے، سلام کر کے ہاتھ اپنے سر پہ لگاتے تھے۔ علماء کے بارے میں ایک احترام، مذہبی لوگوں کے بارے میں ایک احترام، ایک استاد کا رویہ ہمیں نظر آتا تھا۔ تو آج بھی کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جنہوں نے اسلامی تہذیب کے حفظ مراتب کے عنصر کو کسی نہ کسی سطح پہ اپنایا ہوا ہے۔ وہ سب سوسائٹیز جن میں انقطاع واقع نہیں ہوا ان کے ہاں تہذیبی روایت بڑی محکم بھی موجود ہے، یعنی قوت اور سیاست کے چلے جانے سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں پڑا وہاں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہاں کبھی انقطاع نہیں آیا۔ ہمارے ہاں تو انقطاع آ گیا، یعنی باقاعدہ یہاں دوسری قوموں نے آ کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ پھر یہ کہ جس معاشرے میں ہم تھے وہ سارا کا سارا مذہبی معاشرہ ہمارے تصورات کے مطابق نہیں تھا، جی، یعنی اس میں دوسرے بہت سے مذاہب بھی موجود تھے، ان کی اپنی روایتیں تھیں، ان کے اپنے طریقے تھے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا ہمارے ساتھ، کیونکہ بر صغیر میں یہ چیز ہوئی ہے۔ آپ ایران میں چلے جائیں، آپ عرب کے بعد ملکوں میں چلے جائیں، جہاں اس طرح کا کوئی خلفشار پیدا نہیں ہوا، وہاں پر تہذیبی روایت بڑی محکم ہے اور موجود ہے اپنی جگہ۔ ٹھیک ہے، ہم سب 2 نکات زیر بحث آئے ہیں، اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر کیا کیا ہیں۔ تیسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ نقطہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ لکھتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معنی یہ تھے کہ معاشرہ خیر و شر کے مسلمات سے بے تعلق نہیں رہے گا۔ انسانی فطرت میں جو چیزیں خیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں اور جنہیں پوری انسانیت مانتی ہے ان کی تلقین کی جائے گی، اور جن چیزوں کو فطرت شر سمجھتی ہے، پوری انسانیت جن سے نفرت کرتی ہے، ان سے لوگوں کو بھی ہر حال میں روکا جائے گا۔ یہ کیا ہے غم صاحب؟ یہ عام طور پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو ایک دینی اصطلاحات لگتی ہیں، قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ ایک امت کو ہم نے اس جگہ پر فائز کیا تاکہ وہ یہ کام کرے۔ یہ دین کی ہدایت تھی جو تہذیب کا حصہ بن گئی، اور بنی تو پھر کیسے بنی ہے؟ یہ دنیا کے مسلمات میں سے ہے۔ پوری دنیا میں انسان انہی دونوں چیزوں کی بنیاد پر اپنے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ معروف کا مطلب ہے وہ چیزیں جو انسانیت کے نزدیک جانی پہچانی ہیں اور ان کو سب انسان اچھا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، معروف کوئی دینی حکم نہیں ہوتا، یعنی دینی احکام بھی معروفات پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن معروف اصلاً کوئی دینی چیز نہیں ہے بلکہ وہ اخلاقی مسلمات ہیں۔ اس وقت بھی آپ مراکش سے انڈونیشیا تک چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ یہاں
ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بیٹھ کر لوگوں کو دیکھیں تو جو چیزیں بھلائی کی چیزیں ہیں اور انسانیت کی سطح پر بھلائی کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں وہ سبھی مانی جاتی ہیں. یعنی انسان کے بنیادی حقوق کا تصور، ایک دوسرے کے حق کی پاسداری، انسان کی جان مال آبرو کی حرمت، یہ سب چیزیں ہر جگہ مسلمات میں سے ہیں. ان کو ملحوظ رکھنا، ان کا خیال رکھنا، اسی طرح سے جو اخلاقی چیزیں ہیں، کسی کو آزار نہ پہنچایا جائے، کم نہ تولا جائے، دیانتداری اختیار کی جائے، جھوٹ سے بچا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، یہ ساری باتیں جہاں چاہے آپ کریں. ان کے لیے کسی مذہبی حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے مقابلے میں منکر ہے. منکر کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبی احکام کی فہرست لوگوں کے ہاتھ میں پکڑانی ہے، نہیں، وہ ساری باتیں جن کو انسانیت برا سمجھتی ہے. انسان کا حادثہ اخلاقی یہ میرے اور آپ کے ساتھ مختلف نہیں ہے. جس طرح آنکھیں مجھے بھی اور آپ کو بھی دی گئی ہیں اور وہ چیزوں کو ایک ہی طریقے سے دکھاتی ہیں، الا یہ کہ کہیں شاذ کسی آدمی کی آنکھوں میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے. اسی طرح کا معاملہ حادثہ اخلاقی کا ہے، اسی طرح کا معاملہ حصہ جمالیات کا ہے. یعنی چیزوں کی خوبصورتی بدصورتی بھی اسی طریقے سے اطلاقی تنوعات کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو متاثر کرتی ہے. بالکل یہی معاملہ ہماری اخلاقیات کا ہے. اخلاقیات عالمگیر صداقتیں ساری دنیا میں ایک ہی طریقے سے مانی جاتی ہیں. تو جو چیزیں اخلاقیات میں فضائل سمجھی جاتی ہیں وہ معروفات ہیں، جو چیزیں رذائل سمجھی جاتی ہیں وہ منکرات ہیں. اسی طرح یہ امر کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ہماری اردو میں یہ حکم کے معنی میں آ گیا ہے. عربی زبان میں یہ اس تحدید کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. کسی کو مشورہ دینا، کسی کو تلقین کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو تنبیہ کرنا، کسی کو کسی موقع پر زجر کرنا یا کسی بات کی ہدایت کرنا، ان سب چیزوں کے لیے لفظ امر استعمال ہوتا ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تعبیر تو عربی زبان کی ہے اور قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، لیکن یہ اصلاً کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. اصلاً یہ جو اخلاقیات دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کیے ہیں ان کے ظہور کی دو قسمیں ہیں. یعنی ان میں جن چیزوں کو نفس انسانی اچھا سمجھتا ہے اور پھر دنیا والے بھی مان لیتے ہیں، انسانیت کی مشترک قدر بن جاتی ہیں، انہیں معروف کہا جاتا ہے. اور جن چیزوں کو انسان اپنے باطن میں برا سمجھتا ہے اور استقراء کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں انہیں برا ہی سمجھا جاتا ہے، جیسے جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، فریب ہے، غبن ہے، تو پھر ان کو منکر سے تعبیر کیا جاتا ہے. منکر یعنی جس کو ناپسند کیا جاتا ہے، جس کو نہیں مانا جاتا، اور معروف جو جانی پہچانی بھلائی ہوتی ہے. تو یہ دونوں تعبیریں اصل میں عام الفاظ کی صورت میں عربی زبان میں موجود تھیں. قرآن مجید نے انہی کو استعمال کیا اور یہ کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، یعنی جو معاشرہ بھی مسلمانوں کے ہاں بنے گا، اس میں بنیادی قدر کی حیثیت تو میں نے عرض کیا کہ عبودیت کو ہے، لیکن اس کے لازمی عناصر میں یہ چیز شامل ہوگی کہ ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کی جائے اور برائی پر متنبہ کیا جائے. ساری دنیا اسی اصول پر چل رہی ہے، دنیا کا سارا نظم اسی پر قائم ہے. ہمارے اور دنیا کی قوموں کے درمیان رابطے کی بنیادی معروف و منکر ہے. اسی پر معاہدے ہو رہے ہیں، اسی پر مختلف قومیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، اسی پر مختلف کنونشن پیدا ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی پر پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ مذہبی چیز قرار دے کے الگ کر دیں. انسانوں کے درمیان معاملہ کرنے کی مشترک بنیاد یہی چیز ہے، معروف کا تصور اور منکر کا تصور. ہمارے ہاں ہمارے دین میں اس کو باقاعدہ موضوع بنایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ فرد کی سطح پر بھی اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے. یعنی ہر شخص کو بیدار رہنا چاہیے کہ وہ صرف اپنے معاملات ہی کا نگران نہیں ہے، ایک دوسرے کو یہ نصیحت بھی اسے کرنی چاہیے. اسی کو دوسرے لفظوں میں سورہ عصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے رہو. حق کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ ادائے حقوق کی بات کرتے ہیں، دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر حقوق تلف کیے جا رہے ہوں تو ان کو لوگوں کو ان سے روکتے ہیں. تو یہی چیز در حقیقت خاندان میں بھی ہوتی ہے، ملنے جلنے والوں میں بھی ہوتی ہے، جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی ہوتی ہے. یہ معاملہ ہمارے دین میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے. یعنی مجھے اپنے ماحول میں، آپ کو اپنے ماحول میں یہ فریضہ ادا کرنا ہے. یہی فرد کی دعوت ہے. یعنی ایک دوسرے کو معروف کی تلقین کی جائے اور منکر سے روکا جائے. ہمارے ہاں جو حکومت بنے گی یا معاشرہ حکومت بنائے گا، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. چنانچہ مسجد میں
جمعے کا خطبہ، عیدین کے خطبے اسی مقصد کے لیے خاص کیے گئے ہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں بھی اور دنیا بھر میں بھی پولیس کے محکمے کا اگر آپ جائزہ لیں تو اسی لیے بنایا جاتا ہے، یعنی یہ محکمہ وجود میں اسی لیے آتا ہے، یہ اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے۔ ہم اس کو یہ نام دے دیتے ہیں، دنیا نے اس کو پولیس کا نام دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جو نام ہے وہی ہمارے ہاں بھی چل رہے ہیں۔ جب قدامت میں یہ چیزیں سامنے آتی تھیں تو اس وقت ہم اپنے نام بھی ان کو دے سکتے تھے، ہمارے ہاں اس کے لیے کئی دوسرے نام بھی موجود رہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں ایک جامع تعبیر ہے جو سوسائٹی کے باہمی روابط کو خیر پر استوار کرنے کے لیے مذہبی تلقین بھی بنتی ہے اور پھر ہماری تہذیبی روایت بھی ہے۔ تو فرد بھی اس کا پابند ہے، حکومتیں اور ریاستیں بھی اس کی پابند ہیں، معاشرے کے مختلف ذمہ دار لوگ جو اس کا نظم چلا رہے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اس پوری امت کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ دنیا میں اسی کی علمبردار بن کر رہے۔ تو یہ میرے نزدیک ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے، اس سے کسی حال میں بھی گریز نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا کے لیے ہمارا پیغام ہی یہی ہے کہ آئیے مل کر معروف کی تلقین کریں اور لوگوں کو منکر سے روکیں۔ ٹھیک ہے، صحیح نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا فرق واقع ہوتا ہے تہذیبی سطح پہ؟ ہمارے ہاں یہ قدر موجود ہے اس وقت جو مقابل کی تہذیب ہے، مثلا مغربی تہذیب اصول میں تو وہ بھی اس کو مانتی ہے، پورا کا پورا پولیسنگ کا ادارہ بھی اسی لیے بنا ہوا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کے تحفظ کے لیے، معروف کا فروغ اور منکر سے روکنے کے لیے۔ فرق کہاں واقع ہوتا ہے کہ ہم انفرادی سطح پر بھی انوالو ہیں سوسائٹی کے اندر خیر پیدا کرنے کے لیے، وہاں اس کی کمی نظر آتی ہے، اگرچہ وہاں این جی اوز کا بہت بڑا نظام ہے، خیر کے، خیرات کے، لوگوں کی بھلائی کے، اس سے بڑی سطح پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ کس چیز میں ایک فرق واقع ہوتا ہے ہماری تہذیبی قدر یہ جو ہے اور وہاں پر؟ نہیں، جو ہمارے دین نے اس کے لیے ایک خاص طرح کی ترتیب قائم کر دی ہے، اس کو ظاہر ہے کہ وہ ملحوظ نہیں رکھتے، ان کے پاس وہ دین نہیں ہے۔ باقی ان کے ہاں بھی فرد کی سطح پر بھی موجود ہے، ان کے ہاں مذہبی سطح پر بھی موجود ہے، یعنی مذہبی ادارے بھی اس طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ مسیحی چرچ تو انسانیت کی بہت سی خدمات انجام دیتا رہا ہے اور بہت سی خدمات اس وقت بھی انجام دے رہا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا بڑا فرق تصور کا نہیں ہے، صرف الفاظ، تعبیرات مختلف ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ اصل میں انسانیت کے مسلمات میں سے، ان میں اختلاف ہو نہیں سکتا۔ ذرا سی توجہ دلائی جائے گی تو ہر آدمی مان لے گا۔ ہمارے دین میں البتہ جیسے اس کا طریقہ ہے، وہ جب کسی چیز کو متعین کرتا ہے تو پوری ترتیب کے ساتھ اس کو متعین کر دیتا ہے۔ تو فرد کو کیا کرنا ہے، ریاست کو کیا کرنا ہے، معاشرے کو کیا کرنا ہے، مسلمانوں کو بحیثیت امت کیا کرنا ہے، اس کو الگ الگ بیان کر دیا گیا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے جدید اسٹیٹ سٹرکچر ہے، اس کے اندر ریاست کی سطح پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دو ہی معاملات ہیں جہاں پر انٹرفیرنس ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ تو دنیا میں جب کبھی ریاست اس طرح کے معاملات میں کوئی بات کرنے کا آغاز کرتی ہے تو یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا دائرہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا مسلمانوں کی جو ریاست بنے گی وہاں پر اس کا اہتمام کیا جائے گا کہ ریاست کی سطح پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے؟ دو چیزوں میں فرق رہے گا، یعنی وہ چیزیں کون سی ہیں جو صرف تلقین اور نصیحت کا موضوع بنے گی، اس کے لیے ہمارے یہاں ایک ادارہ بنا دیا گیا نا۔ جمعہ کا خطبہ اسی لیے حکمرانوں کے ساتھ خاص ہے، وہ آئیں گے، ان کے لیے ایک باقاعدہ ممبر تیار کر دیا گیا ہے، وہ آئیں، لوگوں کے ساتھ خطاب کریں۔ اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی بیٹھ کے پوری قوم سے خطاب کر سکتا ہے، لیکن ہر جگہ جمعہ کا اہتمام ہوتا رہا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو آ کر تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے۔ تلقین اور نصیحت شخصی معاملات میں ہوتی ہے، وہ چیزیں جن میں کوئی گناہ یا برائی آگے بڑھ کر جرم بن جاتی ہے، ان کے لیے پھر آپ طاقت بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ گھروں کے اندر اپنی جگہ پہ استعمال کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی جرم ہمارے گھر میں ہوگا تو باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے میں اس کو روکوں گا۔ اداروں میں ہوگا تو ادارے کا سربراہ اس کو روکے گا، ریاست میں ہوگا تو ریاست کی پولیس اس کو روکے گی۔ لیکن وہ معاملات جو شخصی نوعیت کے ہیں ان میں تلقین ہوگی، نصیحت ہوگی۔ یہی بات میں نے ہمیشہ بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دو ہی چیزیں جن میں آپ قانون کی طاقت استعمال کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے، یا پولیس کو حق دیا جائے، یا عدالتوں میں معاملات آئیں۔ یہ اس موقع پر ہوگا جب کہ کسی کی حق تلفی کا ازالہ مقصود ہے، اور یا یہ ہے کہ جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی ہے، اس کو روکنے کے لیے۔ باقی شخصی معاملات میں زبانی تلقین ہوگی، نصیحت ہوگی، توجہ دلائی جائے گی، اس میں قانون کو استعمال کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب یہ تہذیبی سطح پر کیسے اس کا اظہار ہوتا ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں خود ہماری سوسائٹی میں پہلے
کوئی محلے کے اندر بڑا بزرگ ہے اور وہ کسی بچے کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیتا ہے یا کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو وہ خود اپنی ذمہ داری محسوس کرتا تھا کہ یار یہ بچہ میرے محلے کا بچہ ہے، میرے معاشرے کا بچہ ہے، یہ اس برائی کی طرف نہ جائے، اس کے باپ کو وہ بتائے گا، خود اس کا کان پکڑ لے گا، تو اس سے کچھ اوضاع وجود میں آئے۔ تو یہ بھی اصل میں وہی جو تصور ہے ہماری تہذیب کے اندر موجود تھا، اسی کا پرتو تھا یہ ہمارے یہاں۔ یہ حفظ مراتب کا نتیجہ تھا، کیونکہ ہم نے اس کو ایک بنیادی عنصر کے طور پر قبول کر لیا۔ تو اب بڑے بڑے ہیں تو جیسے ہی بڑے بڑے ہیں تو ان کو حق تعدیب بھی حاصل ہو جاتا تھا، ان کو توجہ دلانے کا حق بھی حاصل ہو جاتا تھا، اور اگر وہ توجہ دلاتے یا تعدیب کرتے تھے تو کوئی اس کا برا بھی نہیں مانتا تھا۔ جب وہ دوسری چیز اس سطح پر نہیں رہی تو رد عمل بھی پیدا ہو جاتا ہے، لوگ اب اس کو قبول بھی نہیں کرتے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر کام کرتی ہیں، ٹھیک، یعنی اگر تینوں کے درمیان آپ تفریق پیدا کر دیں گے تو پھر ان کا باہمی تعامل وہ نتائج پیدا نہیں کرے گا جو ایک تہذیبی روایت میں ہونے چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا صاحب صاحب۔ آخر میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ تہذیبی روایت انسانیت کا حسن اور اس کے چہرے کا جمال تھی، اس کا زوال انسانیت کا زوال ہے۔ انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے دور جدید کا انسان جتنا حساس ہے، اے کاش وہ اس روایت کی بازیافت کے لیے بھی اتنا ہی حساس ہو جائے۔ ہمارے غم صاحب عام طور پہ اس وقت محرومی کا دور ہے، کچھ دینے کو نہیں ہوتا ہمارے پاس دنیا کے لیے، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمان کوئی ایجادات کر پائے ہیں اس سطح پر، ہم بالکل خوشاچی اور رزقا بن کے رہ گئے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اسی کو کاپی کر کے دنیا میں پھیلا کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے کوئی ترقی بھی کر لی ہے۔ ہمارے پاس بھی کچھ ہے دینے کو، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی ایک تہذیبی روایت تھی، اس نے کچھ اقدار پیدا کی، وہ اقدار ایک حسن پیدا کرتی ہے انسانیت کے اس پورے مجموعے میں، تو ہم بھی کچھ دے سکتے تھے جو ہم دنیا کو متعارف ہی نہیں کروا سکے۔ بہت بڑی چیز ہے ہمارے پاس تو خدا کی ہدایت ہے۔ قرآن مجید کو دیکھیے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو بغیر ہدم ولا کتاب منیر ہیں وہ ظلمتوں ہی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو بہت بڑی چیز ہے اور وہ ہمیں دنیا تک پہنچانی ہے۔ یہ تینوں چیزیں در حقیقت اسی مذہب کی پیدا کرنا ہے، اسی کے اثرات ہیں، اسی لیے میں نے اس کو اسلامی تہذیب کا نام دیا ہے۔ یعنی اس میں وہ چیزیں تو شامل نہیں کی ہیں کہ بر صغیر میں لوگ چارپائی کیسے بنتے ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو ان تہذیبوں کو، یعنی خواہ وہ بر صغیر کی تہذیب ہے، خواہ وہ عجم کی تہذیب ہے، خواہ وہ عرب کی تہذیب ہے، ان کے اندر جو اسلامی عنصر داخل کرتی ہیں وہ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو یہ اصل میں ہمارے مذہبی کا شیوع ہے، یہ دعوت ہمیں دنیا کو پہنچانی ہے، دینی ہے۔ دنیا کے لیے بہت بڑی چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جس پیغمبر نے اس کو پیش کیا، جس طرح پیش کیا، جس ترتیب سے پیش کیا، جن الفاظ میں پیش کیا، اسی طرح وہ ہمارے پاس ہے، وہ اپنی اصل زبان میں موجود ہے۔ جو آدمی بھی چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اگر کسی نے اس کے ترجمے میں، اس کی تفسیر میں غلطی کی ہے تو وہ چونکہ اصل موجود ہے اس لیے مقابلہ کر کے اس کی درستی کی جا سکتی ہے۔ اتنی بڑی چیز ہم دنیا کو دینے کے لیے موجود ہے۔ پھر یہ کہ وہ خدا کی کتاب ہے، چنانچہ زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل کے بارے میں وہ ایک شاہ کلید ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں وہ روایات قائم ہوتی ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن دنیا میں یہ جاتی ہیں جب، تو ان کے جانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ علم کی سطح پر جاتی ہیں۔ کتاب لکھ دی گئی ہے، اس میں بیان کر دی گئی ہیں، کسی بڑے عالم نے اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ تو قیامت تک رہے گا سلسلہ اور جاتی رہیں گی۔ لیکن یہ کہ وہ ایک تہذیبی روایت بن کے جائیں، اس میں ظاہر مسلمان اب اس جگہ پر نہیں رہے، اور نہ وہ اس تہذیبی روایت کو خود اسی قوت کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں جس کے ساتھ کبھی اپنائے ہوئے تھے، اس میں اضمحلال بھی آیا ہے۔ ٹھیک، آخری چند سوالات ہم سب اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ یہ قیام بالقسط، انصاف جس کو ہم کہتے ہیں، یہ امر بالمعروف ہی کے تحت ہے، معروفات ہی میں شامل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی دعوت کا میدان بن جاتا ہے اگر آپ تہذیبی سطح پر، قومی سطح پر انصاف پسند قوم ہیں، آپ لین دین میں، معاملات میں شفافیت رکھتے ہیں، تو خود یہ آپ کے دین کا ایک تعارف بنتی ہے اور دنیا میں اس نے بڑا کام کیا ہے۔ انصاف اخلاقی مسلمات میں سے ساری دنیا مانتی ہے۔ اس وقت دنیا میں جا کے دیکھ لیجئے، کیا کوئی قوم یہ کہتی ہے کہ انصاف نہیں ہونا چاہیے، عدل نہیں ہونا چاہیے؟ عدل اور انصاف تو بہت بڑی قدر ہے۔ ساری دنیا میں جو دساتیر بن رہے ہیں، جو نظام بنائے جا رہے ہیں، جو ادارے بنائے جا رہے ہیں، عدل ہی کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ عدل، جسٹس، یہ تو دنیا میں انسان کا سب سے بڑا امتیاز ہے، تو اس لیے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ ایک دینی حکم بھی بن جاتا ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا بنا دیا گیا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ
تمہیں ہر حال میں انصاف کی گواہی دینی ہے، خواہ وہ تمہیں اپنے اعزاء اقربا اور اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے، اور ہر حال میں اس کی گواہی دینی ہے اگرچہ دشمن کے معاملے میں دینی پڑ جائے، اور کسی دشمن کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی انصاف کے خلاف بات کرو۔ تو یہ پھر مذہبی حکم بھی بن گیا، لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے تو یہ ہمارے حادثہ اخلاقی کا لازمی تقاضا ہے، وہ اس کو خود دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، جانتا ہے، اور ایک عالمگیر صداقت کے طور پر مانتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہمارا زوال تو ظاہری بات ہے کوئی آج سے 300 سال پہلے شروع ہو چکا تھا، 300-350 سال پہلے، لیکن یہ جو تہذیبی اقدار اور ویلیوز اور روایات یا بنیادی عناصر آپ نے یہاں پر بیان کیے ہیں، یہ گزشتہ ایک صدی کے اندر کم ہوئے ہیں، جس وقت یہ بر صغیر کے اندر ایک تہذیبی انقطاع رپچر ہوا یا کولونائزیشن ہوئی، یا یہ بتدریج کم ہوتے چلے گئے، یا یہ گزشتہ 20-30 سال میں جب ٹیکنالوجی کا پورا سیلاب آ گیا ہے اس میں کم ہوئے، اور مستقبل کیا دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کچھ بہتری کے امکانات ہیں، کیا یہ بھی جائے گا حد سے؟ نہیں، 3 صدیوں میں سے پہلی صدی میں یہ زوال آشنا ہونا شروع ہوئے، ان میں اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوا، ان میں کچھ دوسری چیزیں دخیل ہونا شروع ہو گئیں، دوسری صدی میں آ کر پھر بڑی حد تک ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی، بہت سے لوگ حفاظت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بڑے حساس ہیں، انہی کے اندر سے باقاعدہ کچھ طبقات پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا، ان کے لیے یہ کوئی تہذیبی قدریں ہی نہیں تھیں، اور وہ جو نئی اقدار پیدا ہو رہی تھی ان کے زیادہ دل دادہ ہو گئے، اور پھر اس صدی میں آ کے اور اب تو پچھلے 15-20 سال میں اس میں اور زیادہ اضمحلال پیدا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے، اور میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دن میں تو کوئی چیز نہ آتی ہے نہ جاتی ہے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں تو اگر یہ اس طرح انحطاط میں جاتی گئی تو پھر ہم اپنی نسلوں کو، اپنی ان دینی تہذیب کو تو ایک ہسٹری کے مضمون کے طور پہ پڑھائیں گے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میں آپ یہ جدوجہد کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا دین لوگوں تک پہنچے، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچے، ہماری کتاب سے لوگ آشنا ہوں، اس کی اہمیت کو لوگ سمجھیں۔ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں یہ جانیں کہ ان کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ صورتحال جب بھی کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس میں پھر سب سے بڑی ذمہ داری دین کے علماء پر عائد ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ پھر وہ انذار کرتے رہیں، سننے والے سن لیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ جانتے ہیں آپ کے ایک زمانے میں پیغمبروں کی بھی کسی نے نہیں سنی، لیکن ہمیں تو بہرحال یہ بات کرنی بھی ہے، اس کتاب کا بھی تعارف کرانا ہے، اس تہذیب کو بھی لوگوں کو پیش کرنا ہے، اس کے عناصر بھی بتانے ہیں، اس کی بنیادی قدریں بھی لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، سب اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ خاتمہ کرتے ہیں ہم سب۔ آخری سوال، ایک بہت بڑی آواز علامہ اقبال کی، جنہوں نے اسی درد کو لے کر کے اس امت کا ایک ماضی ہے، اس کی کچھ تہذیبی روایت ہے، اس کی کچھ اقدار ہیں، اور وہ اقدار اتنی شاندار، اتنی بے مثال ہیں کہ ہم دنیا میں فخر کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی منادی انہوں نے کی، ان کی بھی پوری جدوجہد اور صحیح کا مرکز کیا یہی نقطہ تھا؟ اس میں کیا شک ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی تہذیب کے فرزند تھے اور ایک بڑی عبقری شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بات کہنے کے لیے شاعری کی غیر معمولی صلاحیت دی تھی، انہوں نے اس کو کام میں لا کر کوشش یہی کی کہ اپنی قوم کے دروازوں پر بھی دستک دیں اور دنیا سے بھی اس تہذیب کا، اس معاشرت کا، اس مذہب کا، اس کے پس منظر کا، اس کے پیدا کردہ تمدن کا تعارف کرائیں۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن اصلاً تو وہ اسی کے ہودی خان تھے۔ ہم سے نقطہ واضح ہو گیا، اسلامی تہذیب کیا ہے، اس میں سررشتے کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، بنیادی عناصر کیا ہیں جو اس تہذیبی روایت نے بطور اقدار کے پیدا کیے۔ 3 چیزیں زیر بحث آئیں، حفظ فروج، حفظ مراتب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔